لیکن جو ٹرمنگ ہے تھوڑا سا ان کی نوک کو کٹ کر لینا یا ان کو تھوڑا سا فیشن کے تحت ہی چھوٹا کروا لینا، ایسا نہ کہ وہ عورت لگے، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، وہ خواہ فیشن کی غرض سے کیا ہو، چاہے فیشن کی غرض سے، زینت کی غرض سے کیا ہو، وہ جائز ہے، مرد کی مرضی کے بغیر کیا ہو اب وہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کے مالک ہے، جائز کام ہے اس کے لیے، شوہر کی مرضی کے بغیر، شوہر کے حقوق میں اس میں کوئی حقوق دست درازی بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر شوہر کی خواہش ہو اور وہ نہ کروانا چاہ رہی ہو تب دونوں اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں تو بہرحال پھر آپس میں چونکہ زندگی کی گاڑی ہے، مل جل کے فیصلہ کرنا چاہیے ان کو کیا کرنا چاہیے، ورنہ کھاؤں پھڈا میں ایسا نہ ہو نا گاڑی جو ہے نا وہ بالوں میں آگے پنکچر ہو جائے۔ یہاں پر آپ نے بال کٹوانے کے حوالے سے بات کی ہے تو عام مردوں کو بھی بعض کو ہم نے دیکھا، خاص طور پہ جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بال بھی کاندھوں سے نیچے لمبے ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ آئی ہے وہ 3 قسم کی سنت آئی ہے۔ ایک تو آپ علیہ السلام کے نصف کانوں تک بال ہوا کرتے تھے، ایک پورے کانوں تک بال ہوا کرتے ہیں، اور ایک آپ کے کاندھوں تک ہوا کرتے تھے، کاندھوں سے نیچے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ شولڈر سے نیچے نہیں آنے چاہیے، شولڈر سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر شولڈر سے نیچے آئے گا تو وہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور عورتوں سے مشابہت کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو خواتین جن کے چہروں پر یا جسم پر بال آ جاتے ہیں تو وہ 2 طریقے سے جو ہے نا وہ کٹوائے جاتے ہیں، ایک تو ختم کروائے جاتے ہیں، ایک تو ویکسنگ ہوتی ہے اور دوسرا تھریڈنگ ہوتی ہے، یعنی چہرے پر سے بال جو ہے وہ اتار دیے جاتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں، جس کو ہم لیزر ہیئر ریموول کہتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایک شعائیں ہوتی ہیں، مشین ہوتی ہے، اور اس میں سے خاص قسم کی شعائیں جنریٹ ہوتی ہیں، اور اس حصے پہ جہاں پہ بال ہوتے ہیں وہ شعائیں اس حصے پہ لگائی جاتی ہیں، تو وہ شعائیں جو بال کی جڑ ہوتی ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں، جلاتی ہیں اس جڑ کو، بال کو نہیں جلاتی۔ اچھا، بال کی جو روٹ ہوتی ہے اس کو بنجر کر دیتی ہیں، اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں، تو پھر وہ بال وہاں نہیں ہوتا، اس سے وہ بال گرو نہیں ہوتے پھر۔ اچھا جی، لیکن یہ انڈیکیٹڈ ہے ایسے بالوں کے لیے جو خواتین کے چہروں پر مردوں کی طرح بال آ جائیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں خواتین میں، ہارمونل چینجز ایسی ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ہیریڈیٹی ہوتا ہے اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے کہ ان کے چہروں پر، یعنی کہ مونچھوں کی جگہ پر اور یہ شیو کی جگہ پر، داڑھی کی جگہ پر بالکل مردوں کے جیسے بال آ جاتے ہیں۔ تو ویکسنگ اور تھریڈنگ بھی اس میں ہوتی رہی ہے اور ایک زمانے تک ہوتی رہی تھی، لیکن اب جدید سائنس نے اس کا حل جو ہے وہ لیزر ٹریٹمنٹ کی شکل میں دریافت کیا ہے۔ اور لیزر اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ 2-3 سال، 11 سال سے تو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا پھر بال اس جگہ پر بالکل نہیں آتے؟ اس کے کچھ سیشنز ہوتے ہیں، 6-8 سیشنز ہوتے ہیں، اور پھر گریجولی وہ بال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا تقریباً وہ جو نارمل رواں ہوتا ہے اس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا اب دیکھیے یہ بڑا دلچسپ مسئلہ آ گیا، یعنی ہارمون، وہی بیماری جو مرد کو لگتی ہے اور اس کے بال جھڑ جاتے ہیں، تقریباً اسی بیماری کو کہہ لیں کہ وہ عورت میں اس کا ظاہر ہونا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں ہارمون کی کمی کی وجہ سے۔ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں خواتین میں وہ مرد والے ہارمون بڑھ جاتے ہیں، بالکل صحیح، تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حدیث شریف جو میں نے ابھی پڑھی تھی اس میں نامستہ والمتنمستہ کا لفظ آیا کہ بالوں کو نوچنے والی اور نچوانے والیوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک۔ تو یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہر قسم کے بالوں کے بارے میں یہ حدیث شریف نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر داڑھی ابھی تک صرف چہرے کی بات ہو رہی ہے، جی ہاں، چہرے سے، تو داڑھی مونچھوں کے بال نکل آئے تو چہرے سے متعلق حدیث شریف ہے، تو داڑھی مونچھ کے بال نکل آئے تو بہرحال اس کو بالکل صاف کریں گے، چاہے تھریڈنگ کے ذریعے کریں، چاہے ویکسنگ کے ذریعے کریں، چاہے لیزر ٹریٹمنٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پہ۔ اچھا کچھ عورتیں ریزر بھی استعمال کرتی ہیں؟ جی بالکل، اور مغرب میں تو کافی کامن ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں خواتین ریزر کا استعمال کرنا معیوب سمجھتی ہیں، اور ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے خواتین میں، حالانکہ میڈیکل سائنس اس کی وضاحت نہیں کرتی، اس کو پروف نہیں کرتی کہ اگر ریزر استعمال کر لیا جائے تو پھر بال مزید موٹے ہو جاتے ہیں یا اور موٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ جس جگہ پھر وہ ریزر لگتا ہے اس جگہ پر بھی بال گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کنسیپٹ ہے جو کہ مس کنسیپشن ہے، میڈیکل میں اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں۔ اچھا، نہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے جو ہے نا کچھ جگہوں پر بال نہیں ہے تو زیادہ ٹینڈ کرواتے رہو تاکہ جو ہے نا اس طرح بال، میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اچھا لوجیکل تو ہے یہ بات لوجیکل اس اعتبار سے ہے
کہ اس کے خلیات وغیرہ کے اندر جب تحریک پیدا ہوگی وہ اس کے پھر دوسرے میتھڈ ہیں، اس کے دوسرے میتھڈ ہیں، یہ ریزر نہیں ہے، صرف ریزر نہیں، وہ خلیات کی تحریک کی جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم ڈرما رولر کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا رولر ہوتا ہے اور اس میں بہت باریک باریک چھوٹی چھوٹی سی نیڈلز ہوتی ہیں، اور اس خلیات میں تحریک پیدا کرنے کے لیے وہ رولر جو ہے تو اس حصے پر چلایا جاتا ہے، جیسے ایک بنجر زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جہاں جس حصے پہ بال ختم ہو جاتے ہیں یا بال نہیں ہوتے ہیں یا ان کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے تو وہ رولر اس حصے پہ چلایا جاتا ہے اور کچھ دوائیں اس کے ذریعے اندر پیوست کی جاتی ہیں. تو اس ٹریٹمنٹ کی بدولت جو ہے اس حصے سے بال جو ہیں وہ زیادہ بہتر نکلتے ہیں اور تیزی سے نکلتے ہیں اور موٹے نکلتے ہیں. عورت ریزر استعمال کرے تو بھی ٹھیک ہے چہرے پہ؟ دیکھیں اس کے حوالے سے عورت کے لیے فقہاء کرام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ خواتین کے لیے ریزر استعمال کرنا مکروہ ہے. مکروہ ہے؟ جی ہاں مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اسے ناپسند کیا گیا. تنزیہی ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تو بہرحال میرے نظر میں نہیں ہے، یقیناً تنزیہ ہوگا اس میں. لیکن میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے بینگ ریلیٹڈ ود دس فیلڈ کہ ہمارے سوسائٹی میں خواتین ریزر استعمال کرنا خود بھی اچھا نہیں سمجھتی، نہیں کرتی. اور جب تک لیکن 11-12 سال پہلے تک جب تک یہ ساری جدید چیزیں نہیں آئی تھی تو اس وقت تک تو کرتی ہوں گی. اس میں بھی دیکھیں ریزر کا استعمال تقریباً ہمارے یہاں پہ مایوب بھی سمجھا جاتا رہا ہے شروع سے ہی. آج کل جو کہ ہمارے پہ میڈیا کی وجہ سے غیر لوگوں کے کلچر کو اپنانے کی عادت پڑ گئی ہے تو اس وجہ سے شاید کچھ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ورنہ عموماً خواتین کے اندر یہ نظریہ ہے. تھوڑا سا ایڈیشن کریں، مولانا صاحب نے بتایا کہ بالوں کو نوچنا یا نچوانا جو ہے وہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ تھریڈنگ اور ویکسنگ تو وہ نوچنے کے اس میں آتی ہے، پلکنگ کرنے کے اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے وہ نوچنے یا پلکنگ کی اس میں نہیں آتا، کیونکہ وہ صرف یہاں رکھ کے ایک روشنی اس کو دی جاتی ہے اور وہ روشنی اس روٹس میں جا کے اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، بال خود ہی کچھ عرصے کے بعد گر جاتا ہے. لیکن میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں پر نوچنے اور نچوانے سے مراد وہ بال نہیں ہے جو بیماری کی وجہ سے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے بتایا کہ آپ جس طریقے سے بھی اس کو دور کر لیں جائز ہے. خاص طور پہ جو مرد بھی تھریڈنگ کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. خاص طور پہ جو حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے وہ عام طور پر خواتین اپنے ابروؤں کو کمان بنانے کے لیے بالوں کو نچواتی ہیں. تو اس کے لیے جو خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اس کے اندر فقہاء نے وضاحت یہ کی ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر کے لیے اپنے ابروؤں کو بناتی ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک. لیکن واضح حکم تو آ رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے. ہاں، وہ اسی حدیث شریف کو لے کر، کیونکہ حدیث کی جو تشریح ہوتی ہے وہ فقہاء کرام تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو البتہ کنواری جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے ناجائز ہوگا. اچھا. ہاں، کیونکہ وہ غیر مردوں کے لیے زینت کریں گے، اس کا مطلب. ٹھیک ہے، یعنی اگر اضافی بال ہیں ان کو ہٹانا تو جائز ہے، لیکن اگر زینت کے لیے خوبصورت ہیں لیکن اسے مزید کہیں کہ جی میں ایسے کروں اور ایسے کر لوں تو زیادہ اچھا لگے. مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں آرچ بنوانا. کمان میں نے بتایا، کمان کا جو لفظ استعمال کیا تھا نا، تو وہ ایک آرچ شیپ میں اگر اس کی وضاحت ہو رہی ہے وہ حدیث سے، ابروں کو پتلا کرتے ہیں، حسین اس پر لعنت ہے. ہاں، اس پہ لعنت ہے. وہ جو غیر شادی شدہ وہ کرے یا غیر مردوں کے لیے کرتی ہے اس پہ لعنت ہے. کوئی اپنے میاں کے لیے کرتی ہے تو اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے. نہیں، میں اس کی شرح کو سمجھنا چاہتا ہوں. کیسے؟ مطلب جب ایک واضح الفاظ جو ہیں وہ لعنت کے آ رہے ہیں تو فقہاء کرام نے کن بنیادوں پر اس کا فیصلہ کیا کہ عورت کے لیے جائز ہوگا؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک حدیث شریف کے ذریعے بات نہیں ہوتی، شریعت مطالعہ کے دیگر مقاصد کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یقیناً. اور فی نفس ہی یہ بالوں کو نوچنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک. فی نفس اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کے لیے، اچھا، کوئی اس کی حکمت کو مد نظر رکھا جائے گا. عام ہو جانے کی وجہ سے بھی اس کے جواز کے لیے فقہاء کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ عام بہت ہو گیا ہے تو اب وہ اسے بلوہ عام کہتے ہیں، اسے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر عموم بلوہ جو ہے، عموم بلوہ، ہاں نہیں، اس کے میں وضاحت کر دوں کہ عموم بلوہ کے بھی اصول ہیں. اگر کسی مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نص وارد ہو جائے یا قرآن مجید کی نص وارد ہو جائے تو عموم بلوہ جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نص کی صورت میں. ہاں، جیسے کہ سود ہے، اب بہت عام ہے، لیکن اسے جواز نہیں کیا جا سکتا، جواز جائز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ہاں، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ عموم بلوہ کی وجہ سے نص کی تخصیص کر دی جاتی ہے.
ایک عموم اس میں پایا جاتا تھا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قفیز الطحانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کے اس کے پیپے کے لیے منع فرمایا، چکی کے برتن والے کے لیے منع فرمایا. اس کا یہ صورت ہوا کرتی تھی کہ جب چکی پیسنے والا آٹا پیسا کرتا تھا تو وہ اسی میں سے اپنی مزدوری رکھ لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو فقہاء کرام نے اس حکم کو لے کے عام کیا، اور تمام کے تمام معاملات کے لیے کہ چکی والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا کام کرتا جس میں سے اس کام میں سے اپنی مزدوری لیتا اس کے لیے ناجائز ہے. لیکن جب بلوا عام ہوتا ہے تو اب پھر اس کی تخصیص کر دی جائے گی، کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے خاص طور پہ اس کے لیے فرمایا تھا تو اسی تک محدود رکھا جائے، باقیوں کے اندر بلوے کی وجہ سے اجازت دی جائے گی. اسی طرح کسی حدیث میں کوئی ایسا معاملہ جو عموم کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں پر کوئی تخصیص کی وجہ پائی جاتی ہے تو امت کو مشکل سے بچانے کے لیے پھر اس میں تخصیص کرنا جائز. اچھا، میری اس میں ایک سوال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ ایک عام تاثر، آپ چاہیں تو اب وقت چونکہ بہت کم ہے اور اگر اس میں تفصیلی گفتگو ہو تو ہم اس کو اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیں. عموم بلوا سے اگر کسی فیصلے کی تبدیلی ہو جائے، عام تاثر یہ نہیں بنتا کہ شاید شریعت ہارتی ہوئی معاذ اللہ محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ تھا لیکن چونکہ عام ہو گیا تو اب اس کو تبدیل کر کے اس کو جائز کر دیا جائے. تو ایک عام تاثر ایک عام شخص پر یہ پڑتا ہے کہ شاید شریعت معاذ اللہ ہارتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں، اس میں وضاحت کروں کہ عموم بلوا اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ میں یا اور کوئی 8-10 عالم اس کے بارے میں مل کے فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر عموم بلوا کا بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر وہ شریعت کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا. شریعت کا حکم اپنے جگہ پہ برقرار رہتا ہے. ہاں، البتہ اس کے لیے کچھ اور جس کی گنجائشیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے، جس طرح کہ میں آپ کو عرض کروں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو بہت سارے لوگ چوریاں کرنے لگے، تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت چوری کے حکم کو روک دیا تھا، ہاتھ کاٹنے کو. اب تو لوگ مجبور ہو گئے تھے نا. ٹھیک ہے. ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی، بھوک سے مر جاتے ورنہ. ٹھیک. تو اب یہ حالات کے مطابق حکم تبدیل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ اصول ہے. اگر موقع ملا تو ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے. بالکل بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب، ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں احباب تشریف لائے تو ہم پروگرام پر گفتگو موضوع پر کر پائے ہیں. ناظرین کرام، جو اگلا پروگرام ہوگا اگلے بدھ کو یعنی رات 12 بجے سلامتی کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، جس طرح میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم جو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہے، پھر اس کے علاوہ دیگر سرجریز ہیں، لیور ہے، پھر بائی پاس ہے جو بہت زیادہ اہمیت ہے، پھر اس کے علاوہ آنکھ ڈونیٹ کر دینا مر جانے کے بعد، اپنی دیگر اعضاء کو لوگوں کے لیے ڈونیٹ کرنا اور یہ وصیت کر جانا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ لوگوں کو دے دیے جائیں. پھر پوسٹ مارٹم کی کیا حیثیت ہے شریعت میں، پھر بلڈ ڈونیشن، پھر بلڈ بیچنے کی کیا حیثیت ہے، کڈنی خریدنے کی، کڈنی بیچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. تو یہ تمام موضوعات جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ بھی تیاری کر لیجئے گا اور یقیناً جو سوالات ہم نے کیے اور پھر اس کے جوابات میں مفتی صاحب نے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی جو تشریح کی ہے، یقیناً مسائل کو سمجھنے میں بہت آسانی آپ کے لیے رہی ہوگی. سب سے اہم بات اور بنیادی بات اس پوری سیریز کی جو ہم پیش کریں گے آپ کے لیے اور جس کا آغاز پچھلے پروگرام سے کیا گیا ہے، اس کا بنیادی سوال وہی ہے کہ کیا ہم کوئی بھی عمل کرنے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شرعی حکم جانیں؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اسلام کیا کہتا ہے اس سے آگہی پہلے حاصل کریں، پھر اس کے بعد کام کرنے کے لیے جائیں؟ تو اس پوری سیریز کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو، وہ کام میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے، ہم کسی علاج کے لیے جا رہے ہیں، ہم پیسہ کہیں انویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی بینک میں جا رہے ہیں، ہم کوئی کار خریدنے جا رہے ہیں، ایون ہم کوئی جوتا خریدنے جا رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے. یہ اس پروگرام بلکہ اس پوری سیریز کا بنیادی مقصد ہے. بہت دلچسپ پروگرامز ہیں، میں چاہوں گا مس مت کیجیے گا اور اسے آپ انٹرنیٹ یوٹیوب پر بھی
دیکھ سکیں گے. وصالیار.com پر بھی, فیضانرضا.com پر بھی آپ ان پروگرامز کو ملاحظہ کر سکیں گے, اور انشاءاللہ یہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت بنتے جا رہے ہیں کہ یہ پروگرام آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے سود مند ہو سکتے ہیں. فیس بک پر بھی سلامتی کا سفر, اس پیج کو جوائن کیجئے گا. اپنے پروگرام, اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے بدھ انشاءاللہ رات 12 بجے تک اجازت دیجئے. سلامتی کا سفر جاری رہے گا. اس وقت تک کے لیے تسلیمات.